تلاوت کی ہوئی آیتیں 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 70 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ حج کا آخری حصہ ہے۔ 78 نمبر کی آیت پہ اس سورت مکمل ہوگی اور پارہ بھی مکمل ہوگا۔ گویا کل 7 آیتیں ہیں لیکن آیتیں طویل ہیں۔ اوپر سے یہ مضمون چل رہا تھا کہ جن معاملے میں لوگوں کا اختلاف ہے اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا، اس کے لیے سرخروئی اور انعام ہے۔ جو اللہ کی کتاب کی مخالفت میں رہ کے آئے گا اس کے لیے سزائیں ہیں۔ تو آیت نمبر 70 کا یہ مضمون ہے، سارے جہان کے درمیان جو اختلاف ہے ان کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے کے لیے سارے کائنات کا علم محیط ہونا چاہیے، تب جا کر صحیح فیصلہ ہو سکے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ کے علم محیط ہی کا تذکرہ ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتے ہیں، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ جانتے ہیں، کیا تم یہ بات نہیں جانتے؟ اس طرح سے اللہ کے علم محیط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور نشان کس طرح سوالیہ انداز کا نشان ہے، کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم کہ بے شک اللہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب جانتے ہیں؟ یعنی اتنا بدیہی یہ بات ہے کہ سب کو یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ کا علم سارے کائنات کو محیط ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ بات کتاب میں ہے، یعنی اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ سب پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ جانتے ہیں بلکہ اللہ کے کتاب میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ اللہ کے علم محیط کی طرف اشارہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ آئندہ ہونے والی تمام باتیں لکھی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے۔ انسان اپنے علم پر قیاس نہ کرے، انسان کا علم محدود ہے، اس کو مستقبل کا علم نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یسیر یسر سے بنا ہے، آسان ہے، اس میں کوئی چیز مشکل نہیں۔ جس کے پاس علم محیط ہوگا اس اپنے علم محیط کی وجہ سے ہی وہ آئندہ کیا ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا ہے اور اسی کے مطابق اپنا فیصلہ ہوا۔ اس کے بالمقابل کائنات میں جو لوگ بہتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے احوال پر نگاہ ڈالیں۔ کتنے معبودان باطلہ ہیں، گنتی نہیں ہے۔ معبود حقیقی ایک ہے، اس کے بالمقابل باطل معبودان کتنے ہیں؟ کروڑوں میں۔ سب لوگ اپنے اپنے مرضی کے مطابق بہتوں کو معبود منتخب کر چکے ہیں، لیکن کسی بھی معبود کے معبود ہونے پر کوئی مستند دلیل موجود نہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ کائنات میں جن جن کو معبود بنایا گیا کسی کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ اگلی آیت ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں لوگ اللہ کے علاوہ کی، ما بمانا الذی، ایسے ایسوں کی، ما بمانا الذی، ایسی چیزوں کو معبود بنا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لم ينزل به سلطانہ،
جن پر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی. سلطان کے معنی دلیل، حجت. لم ينزل، نازل ہی نہیں ہوئی. بھی ان کے وجود پر، ان کے معبود ہونے پر. سلطانن تنوین کے ساتھ ہے. سلطان میں دو زبر ہے، تنوین ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی دلیل ادنا کسی قسم کی دلیل موجود نہیں، نہ اعلیٰ درجے کی نہ ادنا درجے کی. سلطانن کی تنوین برائے تنکیر ہے، کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں. بھلا جس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ان کو لوگ معبود مان کر نفع میں کیسے ہو سکیں گے؟ نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، اور ان کا علم حقیقی نہیں ہوگا بلکہ ظن اور گمان اور تخمین ہوگا. اس لیے آگے فرمایا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم، اور نہیں ہے ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی علم یقینی، نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی علم یقینی ہے، بس یوں ہی لوگ دیکھا دیکھی سجدہ کر رہے ہیں. ایسوں کی تعداد آج آپ کے ملک میں بھی سب سے زیادہ ہے. ان سے آپ کے کاروبار ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور ان سے لوگ ملتے جلتے ہیں، ان کے بہت سے کام میں آتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا کام اس کو چھوتے بھی نہیں، اور وہ یہی ہے کہ تمہارا خدا تم کو پیدا کرنے والا، تم کو رزق دینے والا، تمہارے وجود کو باقی رکھنے والا، تمہاری نسلوں کو بڑھانے والا، کیا یہی معبود ہیں تم جن کو سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہیں ہمارے؟ یاد رکھ لو قیامت میں سوال ہوگا. اتنا خوف بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ حق کو چھو نہ سکیں، حق کے بارے میں پوچھ نہ سکیں، حق کے بارے میں زبان نہ کھول سکیں. اتنا خوف بھی انسان کے واسطے اچھا نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی نصیر نہیں ہے. نصیر فعیل کے وزن پر مبالغہ ہے، نصرت کرنے میں کوئی نصرت کرنے والا ظالموں کے واسطے نہیں ہے. جو بھی ظالم ہے، ظالم سے مراد یہاں اللہ کے غیر کی پرستش کرنے والا، معبود حقیقی کو چھوڑ کر غیر حقیقی کی پرستش میں لگنے والا، یہ سب کا سب ظلم ہے. ان کو ظالم کہا. ان ظالمین کے لیے کوئی نصیر نہیں ہے. کوئی ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، فرشتوں سے چھڑا لے، کوئی نہیں. اللہ نے انکار کیا. اب دنیا والے بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، کبھی ان سے کبھی ان سے. اللہ نے من نصیر میں دو چیزیں بتائیں. ایک تو لفظ من، اور من ہے تبعیضیہ، اور دوسرے نصیر پر دو زیر ہے جو تنوین کے لیے برائے تقلیل ہے، یعنی کسی بھی نصرت کرنے والے میں سے کوئی نصیر نہیں ملے گا. کسی قسم کی نصرت کرنے والے کسی درجے میں کچھ بھی نہیں کام میں آئیں گے. نہ فرشتوں میں سے، نہ انبیاء میں سے، نہ اولیاء میں سے، نہ اتقیاء میں سے، نہ دوستوں میں سے، نہ مال والوں میں سے، نہ بہادروں میں سے، کسی قسم کی کوئی نصرت کسی نصیر سے امید نہیں رکھنا. اگر ظلم ثابت ہو گیا، یعنی غیر اللہ کی پرستش جو ظلم ہے اور شرک ہے، اگر یہ ثابت ہو گئی تو نصرت کرنے والا ان ظالموں کا کوئی نہیں. ان ظالمین کے باطل پر ہونے کے باوجود کتنا زیادہ وہ اپنے باطل پر جمے ہوئے ہیں، یہ دکھایا ہے اس آیت میں. جو حق پر ہے، ذرا سی کوئی تکلیف کی بات ہوئی تو پیچھے ہٹ جاتا، اور جو باطل پر ہے وہ اپنے باطل پر ہونے کے باوجود بفر کے سامنے آتا. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. دیکھیے لفظوں کو، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات صاف صاف، بینات بینتن کی جمع ہے واضح. اللہ کی آیتیں واضح ہیں اپنے لفظوں کے اعتبار سے، اپنے معنوں کے اعتبار سے.
اپنے نفس الامر اور حقیقت کے مطابق ہونے کے اعتبار سے کسی قسم سے کوئی اس کے اندر کجی نہیں. تھوڑا آواز کم کر دو بھائی، آواز کم کرو تھوڑی. آواز کیوں آ رہی ہے؟ بس ٹھیک. آیاتنا کے ساتھ صفت ہے بیناتن کی. قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں یہ بینات ہیں، واضح ہیں. اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی خفا نہیں ہے. ہر آیت اپنی جگہ پر واضح ہے. جہاں جہاں متشابہ کہا گیا ہے وہ معنوی اعتبار سے، اپنے لفظ کے اعتبار سے گنجلک نہیں ہے. قرآن غیر ذی عوج قرآن کی صفت ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، سیدھا سیدھا. تو جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں بینات واضح صاف صاف، تعرفو تو اے مخاطب آپ دیکھ لیں فی وجوہ الذین کفروا ان کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ہے منکر کے معنی ناگواری، چہرے پر بل آنا، ناک چڑھ جانا، تیور بدل جانا. جب قرآن کریم کی آیتیں اور واضح نشانات ان پر پڑھے جاتے ہیں تو کافروں کے چہرے، ان کے تیور بدل جاتے ہیں. ان کو تنہا اللہ کا تذکرہ پسند نہیں آتا، ان کو غیر اللہ کا تذکرہ پسند آتا ہے، اللہ کے ساتھ ملاوٹ پسند آتی ہے. تنہا اللہ کا ذکر جب آتا ہے، اللہ کی آیتوں کی وضاحت جب آتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں میں منکر یعنی ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. پڑھ کے دیکھ لیجئے آج بھی. اور ناگواری کس درجے کی ہے، وہ شدت کس درجے کی ہے، پیشانی پہ بل اور تیور پہ غصہ کس درجے کا ہے. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ہاتھ کھول دیں ان پر جو تلاوت کرتے ہیں ہماری آیتوں کی. ان پر ہماری آیتیں جو ان پر پڑھتے ہیں ان پڑھنے والوں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آیتیں ان کی نہیں ہیں، یہ تو صرف پیش کر رہے ہیں. آیتیں تمہارے مالک کی ہیں، تمہارے خالق اور رازق کی ہیں. آیتیں ان کی نہیں ہیں، یہ تو صرف پیغام پہنچا رہے ہیں. پیغام پہنچانے والے پر اتنا غصہ نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب ہاتھ کھول دیں اور دو ہاتھ کرنے کو تیار ہو جائیں. یکادونا یستونا کا ترجمہ ہاتھ کھولنا. یہ انسانیت کے لیے سب سے آخری چیز ہے کہ دو ہاتھ ہو جائے. اس درجے میں بکھرے ہوئے. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے قریب کہ وہ حملہ کر بیٹھیں، کیونکہ ہمیشہ تو حملہ نہیں کرتے، کبھی کبھی حملہ کرتے ہیں، کبھی صرف غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ اندیشہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ ہاتھ کھول سکتے ہیں. ہماری آیتوں کو سن کر بفر جاتے ہیں اور سنانے والے پر حملہ کرنے کو بےتاب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ناگوار ہوتا ہے. قرآن میں توحید کے دلائل ناگوار گزرتے ہیں. جنت کا ذکر ناگوار گزرتا ہے، جہنم کا ذکر ناگوار گزرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جن چیزوں کو سن کر ناگواری محسوس کرتے ہو، ایک اور ناگواری ہے جو اس سے بڑھ کر تمہیں پیش آنے والی ہے، میں اس کی نشاندہی کیے دیتا ہوں، وہ بھی سن لو. قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، کہہ دیجئے کیا آپس میں تم کو خبر کر دوں ایسے شر کی جو اس سے بھی زیادہ تمہیں ناگوار گزرے گا. وہ کیا ہے؟ النار، آگ. تمہیں آیتیں پسند نہیں، حجتیں پسند نہیں، دلائل پسند نہیں، مالک کی نصیحتیں پسند نہیں، تو تم کو اس سے زیادہ ناگواری کا ایک دن آنے والا ہے، انہیں تمہیں پیش آئے گی جہنم کی آگ. یہ ہے النار. یہ النار کس کے لیے ہے؟ فرمایا وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اللہ نے اس آگ کا ان سے جنہوں نے کفر کیا. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا اللہ نے کافروں سے اس آگ میں داخل کرنے کا وعدہ کیا.
یہ وعدہ قرآن کریم میں کثرت سے ملے گا، آپ کو جگہ جگہ ملے گا، جیسا کہ ابھی آیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کوئی ان کا نصرت کرنے والا نہیں، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب جائیں گے شعلے والی آگ میں، نارن تلظا، بھڑکنے والے شعلوں میں، بہت ساری آیتوں میں ملے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ، مصیر ٹھکانہ، رہنے کی جگہ کے اعتبار سے وہ آگ بہت بڑا ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے رب کریم ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کاش کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور مخاطب بناتے ہیں صرف مومنوں کو نہیں بلکہ ان انسانوں کو مخاطب بناتے ہیں جو آدم کی اولاد میں شامل ہیں، چاہے وہ بتوں کی پرستشی کیوں نہ کرتے ہوں، کیونکہ یہ بات ایسی ہے جو سب کو مخاطب بنانے کی ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے آدم کی اولاد میں رہنے والوں، اے شرف انسانیت سے نوازے جانے والوں، اے کرمنا بنی آدم کا تاج پہننے والوں، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے کشتی میں بچایا طوفان نوح کے موقع پر، ان کی اولاد سے نکلنے والوں، تم سارے انسان مل کر کے سنو، ایک مثال سناتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل، ضرب مثل کے معنی مثال کہی گئی ہے، کہاوت کہی گئی ہے، لیکن یہاں کہاوت نہیں ہے، لیکن یہ بات کسی کہاوت سے کم نہیں ہے، اس واسطے ضربہ اس کے واسطے استعمال کیا گیا۔ اصل میں ضربہ یضرب کے معنی مارنا، ضربہ مثل کے ساتھ جب آئے تو مثال کے ذریعے مارنا، فکر کو مارنا تاکہ فکر بدلے، اور جب ضربہ کا صلہ زمین کا آ جائے، ضربہ الارض آ جائے تو زمین پہ پاؤں مارنا مطلب سفر کرنا، اور جب ضربہ کے ساتھ با آ جائے تو مطلق مارنا۔ تو مارنے کے معنی ہیں لیکن معنی بھی تبدیل ہو رہے، ضربہ مثل، مثال دے کر مارنا، یہ چوٹ لگتی ہے انسان کی فکر صحیح کو۔ اگر ذرہ برابر فکر صحیح ہے تو انسان ٹرن ہو جاتا، بدل جاتا، یہ ہے ضربہ مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ فاستمعوا له، اس کو سنو، فاسمعوا له کہا، فاسمعوا سنو نہیں، فاستمعوا تے کا اضافہ، استماع کے معنی آتے ہیں توجہ کامل کر کے سننا، فاستمعوا له، اس کے لیے کان لگا کر سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لن يخلقوا ذبابا، ہرگز وہ لوگ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ ساری کائنات کے بت پرستوں کو سناؤ جا کے، تم جن بتوں کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہے ہو، یہ ایک مکھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، ایک مچھر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، کسی مکھی کا ایک پر بنانے پر قادر نہیں ہے۔ سارے معبودان باطلہ کی یہ حالت ہے۔ لن يخلقوا، اور لفظ لم جب مضارع پہ آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی مستقبل میں، ان فیوچر کبھی بھی ان میں یہ قوت نہیں آ سکتی کہ ایک مکھی بنا سکیں، ہر ایک نہیں، سب مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لن يخلقوا، سب مل کر نہیں بنا سکیں گے، ذباباً، ایک مکھی۔ ذباباً پر بھی تنوین ہے، کسی قسم کی کوئی مکھی، مکھیاں بہت سے قسم کی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، ان مکھیوں میں سے کوئی کسی درجے کی مکھی نہیں بنا سکتے۔ ذباباً کی تنوین برائے تقلیل اور تنکیر کے۔ وَلَمِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب جمع ہو جائیں اس مکھی کو بنانے کے لیے، سارے معبودان باطلہ، جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ سارے معبودان باطلہ متحد ہو جائیں، اجتماع کر کے اپنی قوت خیالیہ کو، قوت تخلیقیہ کو اکٹھا کر کے ایک مکھی بنانا چاہیں تو سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، آئندہ کبھی بھی۔
یہ چیلنج کم ہے؟ یہ کبھی سنایا ہم نے کسی کو؟ سنانے ہی کے واسطے رکھا گیا ہے. ہم تلاوت کر کے ثواب لینا چاہتے ہیں، ثواب مل رہا ہے، لیکن تلاوت کے ذریعے ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اس فکر کو بانٹو تو لوگ توحید میں داخل ہوں گے، کفر چھوڑیں گے، اور جب وہ جائیں گے جنت میں تو ان تک انسان جو پہنچانے والا ہے وہ محروم نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو سعید بناؤ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، واو وصلیہ ہے، گر جاتا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں، سب مل کر کے مکھی نہیں بنا سکتے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسی سے ایک اور جز پیدا کیا. پیدا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، لیکن تم جو ان کے اوپر بتاشے چڑھاتے ہو، مٹھائیاں چڑھاتے ہو، کھانے چڑھاتے ہو، نیاز چڑھاتے ہو، ان کو مکھیاں لے کر بھاگتی ہیں تو یہ ان سے چھڑا بھی نہیں سکتے. اتنے بے بس ہیں کہ مکھیاں ان کا کھانا لے لیتی ہیں. تم ان کے واسطے چڑھاتے ہو مگر مکھیاں لے لیتی ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، سلب کے معنی چھیننا، سلب ماخذ سے چھین لینا. وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اور اگر چھین لیں ان سے، کون؟ الذُّبَاب، مکھیاں، شَيْئًا، کچھ بھی، لا يستنقذوه، تو اس سے وہ لوگ چھڑا نہیں سکتے. میرا بتاشا واپس کر دو، میرا پھول واپس کر دو، میرے ناریل واپس کر دو. کوئی بھی چیز جو چڑھائی گئی ہے ان میں سے کوئی چیز کو یہ واپس لینے پر قادر نہیں ہے. پیدا تو کیا کریں گے؟ پیدا کی ہوئی لا کے رکھی ہے، حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کتنا بودا ہے، کتنا بودا ہے پجاری، کتنا بودا ہے اس کی جس کی پوجا کی جا رہی ہے. دونوں کمزور ہے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب مانے طلب کرنے والا، اور مطلوب جس کو چاہا جائے. بودے ہیں، ضعوفا کمزور ہیں، ضعیف ہیں. ضعف صرف بڑھاپے میں نہیں آتا. بوڑھے کو ضعف اور ضعیف اس بات سے کہتے ہیں کہ مطلق کمزوری کے معنی میں. بڑھاپے سے کمزوری آئے تب بھی ضعیف، اور خلقی کمزوری ہو جیسے بتوں میں ہے، وہ شروع سے ہی ہے. کوئی اٹھایا تو اٹھ سکتے، کوئی رکھا تو رکھے جا سکتے، کوئی اتارا تو اتارے جا سکتے، کوئی نہلایا تو نہلائے جا سکتے. وہ خود سے کسی کام میں کبھی آئے کیا؟ یہ ہے کمزور ہونا ان کا. ضعف الطالب والمطلوب. ایسا عابد بھی لچر ہے، ایسا معبود بھی لچر ہے. دونوں پہ افسوس ہے. ضعف الطالب والمطلوب. جب ان کے معبود اتنے کمزور ہیں تو ان کی پرستش کرنے والے کتنے کمزور ہوں گے. یہ کہہ کر رب کریم فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے قدر نہیں کیا اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنا چاہیے تھا. ایک طرف خالق اور ایک طرف مخلوق، ایک طرف قادر اور ایک طرف عاجز، ایک طرف سارے کائنات کو پیدا کر کے رزق دے کر کے نسلوں کو بڑھانے والا، اور ایک طرف ساری کائنات میں عاجز اور محتاج سے. ان دونوں کو لا کر ملا دیا. یہ قدر ہے اللہ کی یا ناقدری ہے اللہ کی؟ ناقدری ہے. یہاں سے ایک وصول نکلا. وصول یہ ہے کسی چھوٹے کو بڑا کر کے اتنا اونچا کر دینا کہ بڑے کے مرتبے تک پہنچ جائے. یہ چھوٹے کی قدر نہیں ہے، بڑے کی ناقدری ہے. یہیں سے نکلتا ہے. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنبد خضرا بنایا. گنبد بیضا تھا، گنبد زرقا تھا، اب گنبد خضرا ہے. رنگ بدلے گئے، 3 رنگ بدلے ہیں تاریخ میں اس کے. گنبد بیضا، پھر گنبد زرقا، اب گنبد خضرا. سید الانبیاء کی شان ہے یہ. اب دوسروں کے گنبد اگر ویسے ہی بنائے گئے تو دوسروں کا مقام بڑھایا نہیں گیا، مقام مصطفیٰ کو گھٹایا گیا. یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو. اگر کسی بندے میں اللہ کی صفات ثابت کی گئی تو بندے کا مقام نہیں بڑھایا، اللہ کا مقام گھٹایا گیا. اگر کسی ولی کو نبیوں تک بڑھا دیا گیا تو ولیوں کا مقام بڑھایا نہیں، نبیوں کا مقام گھٹا دیا.
کسی کتاب کو کتاب اللہ کے برابر لے جا کر رکھا گیا تو کتاب کا مقام نہیں بڑھا، کتاب اللہ کا مقام کم کر دیا گیا. یہ وصول نکلتا ہے ان آیتوں سے. اس لیے فرمایا اللہ کے صفات میں، اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں. مسجود ہونے میں، معبود ہونے میں، خالق ہونے میں، قادر ہونے میں کوئی بھی اس کے برابر شریک نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لوگوں نے قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے کہ وہ تو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. وہ قادر ہے، باقی سب عاجز ہیں. اس نے سب کو پیدا کیا ہے، سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. لہذا اسی پیشانی کو یہاں بھی ٹیک دیا، اسی پیشانی کو وہاں بھی ٹیک دیا. یہ پیشانی دونوں کی جگہ ٹیکنے سے اللہ کا حق مارا گیا. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. عبادت کا دھوکہ ہے، بندوں کا حق نہیں بن سکتا وہ. تو اللہ کی قدر کب ہوگی کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اللہ کے غیر میں تقسیم نہ ہو. اس لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کیا لوگوں نے جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. کیا حق تھا؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ البتہ قوی ہے، غالب ہے. جو قوت والا ہے اور جو قوت والا نہیں ہے دونوں برابر کر دیے گئے. جو عزیز ہے سب پر غالب ہے اور جو مغلوب ہے دونوں کو برابر کر دیے گئے. یہ ناقدری ہے، یہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے. اس کے بعد لوگوں کو اعتراض تھا کہ فرشتوں میں سے تو رسول ہو سکتے ہیں لیکن بشر اور انسان میں سے رسول کیسے؟ نہیں مانتے تھے. آج بھی بہت لوگ نہیں مانتے. اگلی آیت ان کے لیے صاف دلیل پیش کرتی ہے. اللہ کو جس طرح حق ہے کہ رسولوں کو فرشتوں میں سے منتخب کرے، ایسے اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ رسولوں کو انسانوں میں سے منتخب کر لے. کون روکنے والا اللہ کو؟ اللہ یصطفی، اللہ چنتے ہیں. اللہ یصطفی، اللہ مصطفیٰ بناتے ہیں. یصطفی، استفا کے معنی چن لینا، منتخب کرنا، سلیکٹ کر لینا. جس طرح اللہ فرشتوں کو رسول بنا کر جبریل کو، اسرافیل کو اپنا پیغمبر بنایا، جس طرح جبریل پیغام لاتے رہے اسرافیل بھی پیغام لاتے رہے. حق ہے اللہ کو کہ فرشتوں سے یہ کام لیا. ایسے ہی اللہ نے انسانوں میں سے جس کو چاہا اپنے رسالت کے واسطے چن لیا. تم رسولوں کا انکار صرف اس لیے کرتے ہو کہ وہ انسان ہے تمہاری طرح. اللہ فرماتے ہیں میرے اختیار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتے ہیں، اختیار کرتے ہیں فرشتوں میں سے بحیثیت رسول کے اور انسانوں میں سے. کفار قریش فرشتوں میں سے رسول مانتے تھے، انسانوں میں سے رسول نہیں مانتے تھے. کہتے تھے بھلا بشر ہماری طرح رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعجب والے لوگ آج بھی موجود ہیں. اسی آیت کا صحیح ترجمہ ان کی تسلی کے واسطے کافی ہے. لفظ ناس کہا اللہ نے، اور الناس لوگوں کے لیے. الناس لوگوں کے لیے پورے قرآن کریم میں 100 جگہ استعمال ہوا ہے. الناس کے معنی لوگ. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ منتخب کرتے ہیں من الملائکہ فرشتوں میں سے، رسولا بحیثیت رسول کے، ومن الناس اور لوگوں میں سے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. سننے والے ہیں، ہر ایک کے اعتراضات سنتے ہیں، اور بصیر ہر ایک کے حال کو دیکھتے ہیں. کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں رسالت کا حقدار کون ہے، فرشتوں میں سے حقدار کون ہے، انسانوں میں سے کون ہے. تمہارے اعتراض کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کفار قریش کہتے تھے کیا دو بڑے شہروں میں سے، طائف اور مکہ میں سے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے اللہ کو نبوت کے واسطے کوئی اور نہیں ملا؟ یہی یتیم و یسیر ملے؟ یہ کفار قریش کا اعتراض تھا. قرآن نے نقل کیا ہے 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ آیت پڑھیے
قریش کا اعتراض اس آیت میں نقل کیا اللہ نے، کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ قرآن طائف اور مکہ کے دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر ان کی نگاہ میں بڑا کون تھا؟ جن کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہوں اور ہاتھوں میں کنگن ہوں، اور مکہ سے طائف تک باغات ہوں، مال اولاد ہوں، خزانہ ہوں، یہ ان کی نگاہ میں بڑا تھا۔ مگر اللہ جانتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ رسالت جیسا مقدس مقام کس جگہ رکھا جائے۔ رسالت کا مقام کدھر، مال دولت کدھر؟ مال تو مائل کہا، اور مال کی طرف مائل ہونا، مائلان رکھنے والا اگر ادھر زیادہ مائل ہو گیا تو جنت میں جائے گا بھی تو 500 برس لیٹ جائے گا۔ 500 برس اغنیاء مہاجرین 500 برس لیٹ جائیں گے جنت میں، فقراء مہاجرین کے مقابل میں سید الانبیاء کا فیصلہ ہے۔ کیوں لیٹ کیوں ہوں گے؟ حساب دینے کے چکر میں 500 برس لگ جائے گا حساب دیتے ہوئے، آدھا دن لگے گا، اور ایک دن ہوتا ہے 1000 سال کا، تو آدھا دن جو حساب لگے گا کتنا ہے؟ 500 برس ہو گیا۔ 500 برس پیچھے ہو گئے، جرم کچھ نہیں ہے، مال زیادہ تھا، حساب دیتے دیر ہو گئی۔ تو اللہ کی نگاہ میں مال کا تقدس نہیں ہے، ورنہ قارون کو نہیں ملتا، بادشاہت کا تقدس نہیں ہے، ورنہ فرعون کو نہیں ملتا، دنیا کی جائیداد کا تقدس نہیں ہے، شداد کو نہیں ملتا۔ نبوت وہ منصب ہے جو کسی بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ خود نہ دے دے۔ یہ وہبی ہے، عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس کا دل کتنا مقدس ہے، میرے پیغام کے لیے کون قلب ہے جو سنبھال سکتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، 8ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو دیا جائے رسالت کو۔ تو لوگوں کا جو اعتراض ہے کہ کسی بڑے آدمی کو دیا جاتا، اور کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ انسانوں کو نہ دیا جاتا، فرشتوں کو دیا جاتا، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی رائے جیب میں رکھ لو۔ آپ کی رائے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ مالداروں کو دیا جائے یا فرشتوں کو دیا جائے، ہم جانتے ہیں کس کو دیا جائے۔ ہم چنتے ہیں اپنے مقصد کے لیے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ کی ذات سمیع اور بصیر ہے، اس میں کوئی دخیل اور سہیم نہیں ہے۔ یہاں سے رد ہو گیا ان کا جو انسان ہونے کے ناطے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہوں اور نبی کو انسان ماننے سے تعامل کرتے ہوں، ان کے واسطے یہاں پر بہت بڑا تماشا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یہ وہی ٹکڑا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں۔ آیت الکرسی کے 255 نمبر کی آیت میں 10 جملے بتائے تھے میں آپ کو، اس میں ایک جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بین ہی یہاں وہی لفظ ہے، بین ہی وہی لفظ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں مخلوق کے سامنے جو کچھ ہے اور مخلوق کے پیچھے جو کچھ ہے، یعنی جو اب ہمارے موجودہ زمانے میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہمارے مرنے کے بعد احوال آئیں گے وہ بھی جانتے ہیں۔ مخلوق کے آگے پیچھے جو کچھ ہے سب جانتے ہیں۔ انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ صرف آگے دیکھ سکتا ہے، اور اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی یہ کم علم والا کامل العلم والی ذات پر اعتراض کرتا ہے کہ نبوت ان کو کیوں دی، نبی انسانوں کو کیسے بنا دیا، بھلا ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خام خیالی دماغ میں کہاں سے آئی؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارا علم تو بہت ہی محدود ہے، اور تم جس پہ اعتراض کرتے ہو اس کا علم اتنا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے آنے والا علم سب اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس موقع پر وہ بات کبھی نہیں بھولنا جو حضرت خضر نے کہا تھا موسیٰ سے، چڑیا نے کشتی پر بیٹھ کر جو پانی چونچ میں لے لیا تھا، اے موسیٰ میرا تیرا علم ملا کر اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا سمندر کے پانی سے چڑیا نے چونچ میں لے کر کم کیا ہے، اتنا بھی کم نہیں کیا۔ جب نبیوں کے علم کا یہ عالم ہے اللہ کے مقابل میں، تو آج کل کے انسان جو بالکل جاہل ہیں یہ خدا پہ اعتراض کرتے ہیں
کہ انسانوں میں سے رسول کیسے ہو سکتے، بشر میں سے رسول کیسے ہو سکتے؟ رسالت اللہ کی عطا ہے، اس کی عطا کے لیے آپ کی رضا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی عطا اگر آپ کے بس میں ہوتی تو اس کا بھی جواب دیا اللہ نے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم، کیا رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ ہم تقسیم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت ہے نبوت، یہ کو ہم تقسیم کریں گے۔ رب کی رحمت کے خزانے بشکل نبوت و رسالت یہ تقسیم نہیں کریں گے، ہم تقسیم کریں گے۔ لہذا یہ لچر عذر چلنے والا نہیں ہے خدا کی جناب میں۔ مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ صرف بشریت کی بنیاد پر نبوت کا انکار کیا گیا تھا، ایسے تمام لوگ مجرم قرار پائیں گے اس آیت کی روح سے۔ اللہ فرماتے ہیں کرو انکار، کب تک کرتے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس تو لائے جائیں گے۔ کندھے پر اٹھا کر 4 آدمیوں کے لائے جاؤ گے تو کہاں آؤ گے؟ ہمارے ہی پاس آؤ گے۔ انکار کرنے والا، اقرار کرنے والا، وفادار، غدار، مجرم، مجاہد سب میرے پاس آئیں گے، سارے کاموں کا انجام میرے ہی پاس حل ہونے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فرشتوں اور آدمیوں کا سب کا انجام اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ لہذا ایمان والوں سے اب اللہ کا خطاب ہے، جو لوگ اللہ کو مان چکے، جو اللہ کی کتاب کو مان چکے، جو رسول اللہ کو مان چکے، ایک حکم اللہ کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور بندگی اپنے رب کی کرو، وافعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں کتنے امر ہیں دیکھو، ارکعوا رکوع کرنا، واسجدوا سجدہ کرنا، وعبدوا ربکم اپنے رب کی بندگی کرنا، وفعلوا الخیر نیکیوں کے کام کرنا، یہ سب امر ہیں۔ افعلوا امر ہے، وعبدوا امر ہے، واسجدوا امر ہے، ارکعوا امر ہے، 4 امر دیا اللہ نے۔ اس آیت پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سجدہ واجب ہے، کیونکہ یہاں لفظ واسجدوا ہے، سجدہ کرو۔ وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ سورہ سجدہ، سورہ حج کو دوسری صورتوں پر فوقیت حاصل ہے کہ اس صورت میں 2 سجدے ہیں۔ احناف کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور یہاں سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے، کیونکہ جہاں سجدہ تلاوت ہوتا وہاں رکوع کا ذکر نہیں ہوتا، یہاں رکوع کا ذکر علامت ہے کہ یہ نماز کا سجدہ مراد ہے، اس لیے یہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک حج میں جو پہلا سجدہ گزرا ہے تو واجب ہے، لیکن دوسرا سجدہ یہ واجب نہیں ہے۔ امام شافعی کے ہاں واجب ہے۔ اللہ رب العزت کا خطاب ہے رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو۔ جب رکوع اور سجدہ دونوں بندگی ہیں تو الگ سے بندگی کا حکم کیوں دیا گیا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، رکوع اور سجدہ تو ہم کرتے ہیں، پھر الگ سے بندگی کون سی کرنا ہے؟ اصل میں مسلمان میں سے اکثریت وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے تو ہم ولی ہو گئے، اب کچھ باقی نہیں ہے ہمارے ذمہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تو ولی ہو گئے، اب کچھ باقی نہیں ہے۔ اللہ نے رکوع اور سجدہ کے بعد حکم دیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ کون سا کام ہے؟ اب اللہ کے قانون کو جو کا تو تسلیم کرنا یہ بندگی ہے۔ ماں باپ کی عظمت کرو، یہ بھی بندگی ہے، خدا کے حکم سے ہے۔ بڑوں کا اکرام کرو، بندگی ہے۔ بچوں سے پیار کرو، شفقت کرو، بندگی ہے۔ علم کو پھیلاؤ، بندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رکوع سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لیا تو سب ختم۔ یعنی مسجد کے عبادات سے باہر نکل کر گھر میں، کاروبار میں، معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں ہر جگہ آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے کہ اپنے رب کے بندے ہیں آپ کو رب کی بندگی کرنا ہے۔ یعنی جس موقع پر جو حکم اللہ کا ہے اس موقع پر وہ حکم بجا لانا، یہ ہے رب کی بندگی۔ اس کی مثال دیا ہے، کوئی غلام کہے کہ میں اپنے مالک کا حکم صرف دکان میں مانتا ہوں، گھر میں آ کر نہیں مانتا ہوں۔ مالک گھر میں بھی مالک ہے، دکان میں بھی مالک ہے۔ جس طرح نوکر
اپنے مالک کا حکم دکان میں بھی مانتا، گھر میں بھی مانتا، 24 گھنٹہ مانتا، ایسے ہی مومن اپنے رب کا بندہ ہے، بندگی 24 گھنٹہ کرنا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے شیر بن جاتا ہے، فرمایا نہیں، غلام بن کے کھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا آکلو کما یاکل العبد، میں ایسا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، مگر تم تو شیر کی طرح دہاڑ رہے ہو کھاتے ہوئے، غلام بن کے کھاؤ۔ یہ بندگی ہے، صرف کھانے میں نہیں، پہننے میں نہیں، 24 گھنٹے میں جو کام آپ کرتے ہیں سارے کاموں میں ایسا کرنا جیسا اللہ کو پسند ہے، جس کا نمونہ سید الانبیاء کی ذات ہے، یہ ہے بندگی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک کام کیا کرو۔ یہ الگ ہے بندگی سے ہٹ کر، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکوں کو کام کیا کرو۔ خیر کے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ خیر کو پھیلانا، جتنے بھی خیر ہے، تعمیر مسجد یہ بھی خیر ہے، قرآن کو پہنچانا یہ بھی خیر ہے، لوگوں کو اسلام سکھانا یہ بھی خیر ہے، کفر کو اور شرک کو دبانے کے لیے حکمت کے ساتھ فکر کرنا کہ زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، یہ بھی خیر ہے۔ یہ سب خیر کے کام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، امید یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم رکوع سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اور فعل جتنے بھی خیر کے ہیں سب کی طرف آگے بڑھ جاؤ۔ واستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کر جاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ کام پر اجر ہے، اس کام میں پہل کرو۔ ہمارے زمانے میں اساتذہ کی جوتیاں سیدھا کرنے میں طلباء دوڑتے تھے، یہاں تک کہ کچھ گر پڑتے تھے دھکا لگنے سے۔ جیسے آج کل لوگ عالمی کھیل میں دوڑ کے کریش کرتے ہیں، 2-4 گر پڑتے ہیں، ویسا گرتے تھے اساتذہ کی خدمت کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل تو جہاں سے علم لیا جاتا ہے وہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی ناقدری کی وجہ سے علم آتا بھی نہیں، اور علم آ بھی جاتا ہے تو علم کا فیض نہیں شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی خیر میں داخل ہے۔ جہاں سے علم حاصل کرو اس مقام کی عزت کرو، اس جگہ کی عزت کرو، اس طریقے کی عزت کرو۔ علم کے ساتھ ادب بہت لازم ہے، بہت لازم ہے۔ تو خیر کہتے ہیں نیکی کو جس پر اجر کا وعدہ ہے۔ ان تمام کاموں میں پہل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس آیت میں اتنے مضامین ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ انسان کو افعال خیر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اصل لفظ جہد اس کا مادہ ہے، جیم ہے دال، اور جہد کے معنی آتے ہیں مشقت کرنا، کوشش کرنا، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دینا۔ کوئی مزاحمت ہے تو اس کو روک دینا، یہ جہد ہے۔ جہد کے معنی کوشش کرنا، محنت کرنا، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری توانائی لگا دینا، اس کا نام جہد ہے۔ اور جب یہ کسی کے مقابل میں کوشش کرنا پڑے تو پھر وہ جاہدہ ہے، اس کو مجاہد کہیں گے۔ مقابل میں کوشش کر رہا ہے تو وہ مجاہد ہو گیا، اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ، اللہ میں کوشش کرو، مطلب اللہ کے دین میں، اللہ کے صفات میں۔ اللہ کی ذات میں کوشش کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں، تو فرمایا اللہ کی ذات میں نہیں، اللہ کے صفات میں کوشش کرو، اور اللہ کے دین میں کوشش کرو۔ کتنا کوشش کرنا؟ حق جہادی، جیسا کہ اس کی کوشش کا حق ہے۔ کون حق ادا کر سکتا ہے؟ کون؟ کسی آدمی نے اپنی ماں کی بہت خدمت کیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنا حق ادا کر دیا، جتنی میں نے کوشش کی ہے میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اس کو جواب دیا گیا کہ تم
ساری زندگی خدمت کر کے ماں کا حق کیا ادا کر سکتے؟ درد پیدائش کے موقع پر جو ہوتا ہے، درد ذہ جسے کہتے ہیں، اس کے ایک درد میں جو تکلیف ہوئی تھی، زندگی بھر تم خدمت کر کے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تم حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو. اس طریقے سے حکم دیا ہے کہ جب ماں کا درجہ اتنا ہے کہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کا حق ادا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ادا ہو گیا، اب بس ہے، اب ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہو گئے. اتنی کوشش کرنا ہے جتنا اللہ کا حق ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ حق اتنا ہے جتنا ہم ادا نہیں کر سکتے. نتیجے میں مرتے مرتے ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، ختم نہیں ہوا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کوشش کرو، خوب کوشش کرو اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لفظ جہد سے، ایک روایت بیہقی کی ہے، اگرچہ سندن کمزور ہے، کہ کچھ لوگ جنگ سے آئے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جہاد سے، یعنی جہاد اصغر سے لوٹ کے آئے، اب جہاد اکبر کی طرف آئے. جہاد اصغر کہا کس کو؟ میدان کارزار کو، اور جہاد اکبر کہا اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے کو. مجاہدہ کرنا، میدان کارزار میں بھی مجاہدہ ہے، لیکن اپنے مقام پر جو مقابلہ کرنا ہے اپنے نفس سے، یہ جہاد اکبر ہے. سند کے لحاظ سے یہ روایت کمزور ہے، بیہقی کی روایت ہے، سند میں ضعف ہے. لیکن اس روایت سے صوفیہ یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ کلام جو سند میں آیا سند کی بنا پر کمزور ہے، ورنہ متن تو رسول اللہ کا ہے. یہ فرمایا کہ جہاد میں بھی اپنے نفس کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اپنے مقام پر جو نفس کی مخالفت ہوتی ہے وہ کسی بڑے کی نگرانی میں، رسول اللہ کی نگرانی میں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، نفس آتا ہے چلنے ٹہلنے کو، یہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف حکم ہے، بیٹھ گئے، یہ مجاہدہ ہے. ایک صحابی آ رہے تھے، نالا پار کر رہے تھے، حضور اندر والوں سے حکم کر رہے تھے کہ جہاں جہاں لوگ بیٹھ جاؤ. کان میں آواز پڑی باہر کہ حضور کھڑاتے بیٹھ جاؤ. ان کا ایک پاؤں نالے کے اس طرف تھا اور ایک نالے کے اس طرف تھا، وہیں بیٹھ گئے. کیوں؟ نبی کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے. یہ نفس کے خلاف ہے وہاں بیٹھنا، لیکن بیٹھے. تو شیخ کی نگرانی میں جو مجاہدہ ہوتا ہے یہ جہاد اکبر اس لیے کہا گیا. قاضی صاحب لکھتے ہیں پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر کہ میدان کارزار میں جان کا خطرہ ہے، لیکن ایک کام لگا دیا وہ کرتے رہنا ہے. لیکن اپنے مقام پر کبھی نیند کی قربانی ہے، کبھی خواہش کی قربانی ہے، کبھی نہ کھانے کی قربانی ہے، کبھی فاقے کی قربانی ہے، مختلف قسم کی قربانیاں ہیں. تو شیخ کی تربیت میں رہ کر جو مجاہدہ ہوتا ہے یہ اصل جہد ہے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور مجاہدہ کرو اللہ کے دین میں جیسا کہ اس کی کوشش کا حق ہے. هو اجتباکم، اسی نے تم کو چنا ہے. ہوا کے معنی وہ، اور اجتبا استفا دونوں کے ایک ہی معنی ہے. مجتبا چنا ہوا، هو اجتباکم اس نے تم کو چنا. کہاں سے چنا؟ ساری مخلوق میں سے چنا تو انسان بنے، اور انسانوں میں سے چنا تو مسلمان بنے، مسلمانوں میں سے چنا تو امت محمدیہ میں بنے. یہ شرف و امتیاز ہے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا. ہم اپنی حالت پر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. بنایا جس نے اس نے پوچھو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. هو اجتباکم کے مخاطب اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ خود فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے بنی کنانا کو چن لیا، اور بنو کنانا میں سے قریش کو چن لیا،
اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم میں سے محمد ابن عبداللہ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے هو اجتباکم، تم کو چنا۔ وہاں بھی مصطفیٰ ہے، چنا ہوا ہے اللہ۔ آپ اس پر نگاہ رکھیں اور غور کریں کہ ساری مخلوقات میں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں، کتنے بہائم، کتنے درندے ہیں، کتنے سانپ ہیں، کتنے موذی جانور ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں سے چن کر اللہ نے آپ کو انسان بنا کر اور ایمان دے کر سید الانبیاء کی امت میں پیدا کر کے کتنا بڑا احسان کیا۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹہ اللہ کے خادم بن کر اللہ کے دین کی محنت میں لگ گئے۔ یہ فرمایا یہاں پر۔ اب کوئی سوچے کہ اتنا بڑا کام ہم سے نہیں ہو سکتا، اتنی محنت ہم سے کہاں ہو سکتی، اتنی مشقت کہاں ہو سکتی؟ اللہ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، جواب اسی کا ہے، گھبراؤ مت کہ تم پر ہم نے بار بہت ڈال دیا، تمہارے کاندھے کمزور ہیں، کام بہت اونچا ہے، نہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ ہمارا دین یعنی اللہ کا دین آسان ہے، الدین یسر، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر کوئی ٹھان لے کہ میں وفادار بن کے رہوں گا تو زندگی میں کبھی مشقت نہیں آئے گی، بلکہ اگر کتاب اللہ کے سائے میں چلنے کی عادت ڈال لو تو بقول ایک مرید کے جس نے شیخ کو خط لکھا تھا، آپ کی باتیں تو یاد آتی ہیں، زیادہ اثر تو نہیں ہوا، البتہ طبیعت شریعت بن گئی ہے، طبیعت شریعت بن گئی ہے۔ جیسے پیاس میں پانی کا دل چاہتا ہے اور دھوپ میں چھاؤں کا دل چاہتا ہے اور گرمی میں ہوا کا دل چاہتا ہے، ایسے ہی جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، جب سجدے کا وقت آتا ہے تو سجدے میں رونے کو دل چاہتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو روزہ رکھ کر خدا کی محبت میں بھوکا رہنے کا مزہ آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو طبیعت شریعت بن جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت دکھ ہونا چاہیے نا، روٹی کمانے کے لیے رکشہ چلاتا ہے، مشقت نہیں ہے، مگر مشقت بھول جاتا ہے روٹی سوچ کے۔ مشقتیں دنیا کے لیے کون نہیں کرتا؟ کتنے لوگ ہیں راتوں رات جگتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، کیوں؟ روزی اور روٹی۔ جب مہینے کی تنخواہ یاد کرتا ہے تو جگنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن جب جنت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی محبت کو یاد کرتا ہے تو کوئی کام مشکل نہیں دکھتا، فاقہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو مشقت نہیں کہتے۔ تو جب جزا پر توجہ جائے گی اور اللہ کی محبت پر، عظمت پر نگاہ جائے گی تو دنیاوی کام مشکل نظر نہیں آئیں گے، دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں۔ ورنہ مرچی کھاتے ہیں آپ سادن میں، مرچی کھانا بھی مشقت کا باعث ہے، لگتی ہے، نمک لگتا ہے، ٹھسکا لگتا ہے، چھوڑ دو کھانا پینا، نہیں، یہ حاجت ہے، اس کے سوا اس جسم کی بقا کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دین پر چلنے کے سوا تمہارے واسطے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، اس پر چل کر نجات یافتہ بن سکتے ہو اور میرے دسترخوان سے فیضیاب ہو سکتے ہو، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی مشقت آئے تو تمہیں جھیلنا ہے، یوں تو مشقت ہم نے اتنی نہیں رکھی ہے کہ تم برداشت نہ کر سکو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تم پر دین میں کوئی قسم کی تنگی، من حرجن میں ایک تو من ہے تبعیض کا اور حرجن میں تنوین ہے تنقیر کی، کسی قسم کا کوئی حرج اور کوئی تنگی ہم نے نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ملت کے معنی مذہب، ابیکم تمہارے باپ، ابراہیم نام ہے پیغمبر کا۔ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدی ابراہیم، میرے دادا ابراہیم ہیں، جد امجد۔ ابراہیم کے فرزند اسماعیل ہیں اور اسماعیل کے سلسلے نسب میں سید الانبیاء پیدا ہوئے، تو اس معنی کر یہاں کہا گیا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کا مسلک، تمہارے باپ کا مذہب ہے ابراہیم کا، ہمارے روحانی باپ ہیں
سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جب تمہاری مائیں ہیں تو نبی تمہارے لیے کیا ہوئے؟ بمنزلِ باپ کے ہوئے۔ اور جب ابراہیم سید الانبیاء کے جد امجد ہیں تو ہمارے سب کے باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہی کہلوایا گیا۔ چنانچہ دنیا میں مشرکین بھی ابراہیم کو اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، یہودی بھی منسوب کرتے ہیں، عیسائی بھی منسوب کرتے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آ چکا ہے پیچھے کہ اللہ کو رد کرنا پڑا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے لیکن مسلم تھے اور حنیف تھے۔ تو ہر ایک منسوب کرتا ہے ابراہیم کی طرف، ابراہیم سب کے جد امجد ہیں۔ تو یہ جو ملت ہے، جو مذہب ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آیا ہے، لہذا تم کو اس پر اور کوشش کرنا ہے کہ تم حقدار اس کے ہو، تمہیں میراث میں ملا ہے یہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ ہوا کی ضمیر بعض لوگوں نے کہا ہے اللہ کی طرف گئی ہے، جیسا کہ پیچھے بھی آ چکا ہے هو اجتباکم، اسی نے تم کو چنا ہے۔ تو یہاں بھی ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جائے گی، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، ہوا اسی نے۔ سماکم، سما یسمی تسمیہ نام رکھنا، کم تمہارا، ہوا سماکم المسلمین، مسلم کی جمع ہے مسلمین، مسلم کسے کہتے ہیں؟ آج کا مسلمان اتنا نہیں جان سکا کہ مسلمان کے معنی کیا ہیں۔ اگر یہ جان لیتا تو بغاوت نہیں کرتا۔ مسلمان کہتے ہیں خدا کے حکم پر سر رکھ دینا، حکم بردار، اللہ کے حکم پر سر رکھ دینا، حکم بردار کو مسلمان کہا جاتا ہے، جس کی جمع مسلمین ہے۔ اللہ نے کہا ہے نکاح مسجد میں کرو تو برکت ہوگی، مسلمان مسجد میں نکاح نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو پھر باہر جاتا شادی خانے میں، کیوں جا رہا بھائی؟ کہاں سے حکم آیا؟ یہ مسلمان ہونے کے خلاف ہے۔ مسلمان تو یہ ہے کہ نبی کا حکم مان کر مسجد میں نکاح کر لے، گھر چلا جائے۔ نکاح میں کھانے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول اللہ نے دیا، لیکن دنیا والوں کے سامنے ہم کیوں کمزور نظر آئیں، ہماری عزت و وقار ان کے سامنے کیوں کم ہو جائے؟ اللہ کے سامنے کم ہو تو ہونے دو، محشر میں رسول اللہ کے سامنے کم ہو تو ہونے دو، یہاں کسی سے ہم کم نہیں۔ مسلمان کو صرف مسلمان کے معنی بتا دو، خدا کے واسطے یہ فرض ہے۔ مسلمان کہتے ہیں حکم بردار، جو اللہ کا حکم نہ ٹالے، رسول اللہ کا حکم نہ ٹالے، وہ مسلم ہے، جمع اس کی مسلمین ہے۔ جب ہم حکم بردار نہیں رہے تو ہم مسلمان کہاں سے رہے؟ ہم وہی حکم مانتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم وہی حکم مانتے ہیں جس میں مزہ آتا، ہم وہی حکم مانتے ہیں جہاں شان ٹپکتی ہے، بقول شخص سے میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو، وہ سنت کو اپناتے ہیں جس میں میٹھا ملتا کھانے کو۔ حضور کی سنت مسواک بھی تو ہے، میٹھا کھانے والوں، مسواک تو کڑوی مسواک کرو، نہیں کرتے کیا؟ مسواک کو لینا رکھنا کاٹنا ایک مشکل مسئلہ ہے، کھانے کے بعد میٹھا بازو رکھا ہوا ہے، کتنا آسان ہے، لیے اور کھا لیے۔ تو میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ آج سنت کا بہت لوگ نام لینے والے پیدا ہو گئے، لیکن جو حضور کی سب سے بڑی سنت ہے 23 سال نبوت کے زمانے کی، وہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا سمجھانا ہے، یہاں وہ بھی زیرو ہے، وہ بھی زیرو ہے۔ یہاں سب سے بڑی سنت رسول اللہ کی ہے جس میں کسی کو شریک نہیں رکھا رسول اللہ نے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے لینا بندوں کو دینا۔ قرآن کریم کی شکل میں اللہ کا حکم بندوں پر آپ پہنچانے کے لیے رات دن کوشش کرتے تھے۔ آج قرآن تبرک ہو کر رہ گیا ہے۔ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو اگر ہوا کی ضمیر گئی اللہ کی طرف تو مسلمان نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اور ایک قول شارحین کا یہ بھی ہے کہ ہوا کی ضمیر اوپر جاتی ہے ابراہیم کی طرف، کہ ابراہیم نے ہی تمہارا نام مسلم رکھا ہے،
اسی مناسبت سے رسول اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم نام تمہارا اوپر سے آ رہا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، ربنا ربنا وجعلنا ذریۃ، اے پروردگار ہمارے لیے جو ہماری اولاد بنا اسے کیسی بنا؟ مسلمۃ لک، آپ کے لیے وہ مسلم ہو، آپ کی اطاعت گزار ہو۔ تو لفظ مسلم کی دعا فرمایا۔ تو ابراہیم کے نام رکھ دینے سے اور دعا کر دینے سے یہ مسلم کا نام تمہارا اللہ نے رکھا ہے۔ پہلے ابراہیم نے رکھا اور بعد میں اللہ نے اس کتاب میں تمہارے نام کی تصدیق کر دیا، اس لیے کہا من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، من قبل اس سے پہلے، وفی ھذا اور اس کتاب میں، دونوں میں تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونا بہت آسان ہے، مسلمان باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگلا ٹکڑا دیکھو کہ اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے، تاکہ تم یہ کام کرو۔ تمہیں کون سا کام کرنا ہے؟ تم کو تو شہادت دینا ہے رسولوں پر، تم کو تو شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، حق و انصاف کی بات کرنا ہے۔ جب خود ہی تم حق و انصاف پر نہیں رہیں گے تو حق و انصاف والی بات تمہارے منہ سے اچھی کیسے لگے گی؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ یہ جملہ آخری آیت کا ہے۔ جو مسلمان اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا ہے، اپنے فیوچر پلان کے طور پر اس کو پڑھتا جائے۔ یہ فیوچر پلان ہے۔ 50 سال کا کیوں سوچتے ہو؟ 50 سال کا مت سوچو، ہمیشہ والا سوچو۔ وہ یہ ہے تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ یہ مضمون پہلے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ بہت بڑا مقصد ہے اللہ کا۔ قیامت میں جب اللہ سوال کریں گے تمام رسولوں سے، سارے انبیاء سے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب ملا، تمہارے امتیوں نے کیا جواب دیا۔ سارے رسول جمع ہوں گے۔ اللہ کو کیا نہیں معلوم ہے؟ سب معلوم ہے، لیکن منہ سے کہلوانا، حجت کو پورا کرنا، جن کے خلاف حجت ہے ان کو بھی سنانا۔ سارے انبیاء کہیں گے ہمیں کچھ نہیں علم ہے آپ کے علم کے مقابلے میں، جب تک ہم دنیا میں رہے ہم نے دیکھ بھال کی، ہمارے مرنے کے بعد تو سب کچھ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو خوب معلوم ہے۔ سارے انبیاء کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو پیغام پہنچا دیا۔ ان کے امتی کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں۔ خاص طور سے حضرت نوح کا نام آیا ہے، جن کی نبوت کا زمانہ 950 برس ہے، 3 نسلیں گزر گئیں۔ ان کی امت کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا، اور امتی کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ مقصد دیکھو، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سب سے بعد میں تم دنیا میں آئے، پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمہیں کیا بولنے کا حق ہے؟ تمہیں کچھ بھی بولنے کا حق کہاں سے آیا؟ سید الانبیاء امت محمدیہ کی تصدیق کرنے کے واسطے لائے جائیں گے کہ میری امت نے جو کچھ کہا ہے یہ سچ کہا ہے۔ امت کہے گی کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا، اور ہمارے نبی نے اپنی کتاب سے بتایا کہ سب نبیوں نے پیغام پہنچایا۔ امت محمدیہ کی تصدیق کرنے کے واسطے رسول اللہ کو محشر میں بلایا جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ یہ بات سچ ہے کہ ہر نبی نے پیغام پہنچایا، میں نے امتیوں سے کہا تھا، اور مجھ سے جبریل نے کہا تھا، اور جبریل کو اے اللہ آپ نے بھیجا تھا،
سند میں تسلسل جب پیش کر دیا جائے گا تو امت انبیاء جتنے لوگ انکار کرنے والے تھے سب کے سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، ان کا مواخذہ ہو جائے گا۔ یہ شہادت بہت اونچا مقام ہے۔ اگر اس وقت ہم کو بلایا جائے گواہی کے لیے اور ہم خود مخمصے کے اندر پڑے ہوں، نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں، روزے غائب ہوئے ہوں، دوسروں کو حقوق ضائع کیے ہوں، قبرستان بولیے ہوں، تو ہمارا کیا حساب کتاب ہوگا کہ ہم بلائے جائیں گے جواب کے لیے؟ اپنا موقف پہچانو، اپنا منصب پہچانو، اپنا مقام پہچانو۔ کتنا اونچا مقام ہے کہ انبیاء کرام کی گواہی کے لیے ہم کو بلایا جائے اور ہماری تصدیق کے واسطے سید الانبیاء کو بلایا جائے۔ یہ منظر سورہ نساء میں بھی آ چکا ہے، اور وہی آیت ہے سورہ نساء والی، جب ایک بار حضرت ابی ابن کعب سے حضور نے کہا قرآن سناؤ، کہا میں آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے، کہا نہیں اللہ نے کہا ہے سناؤ۔ کہا کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے کہا ہے، ابی ابن کعب سے قرآن سنو۔ رونے لگے کہ میرا نام اللہ کی زبان پہ آیا، رونے لگے۔ جب قرآن پڑھتے گئے سورہ نساء کی وہ آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب محشر کے میدان میں آپ کو لایا جائے گا، ہر جماعت سے ایک گواہ پیش کیا جائے گا اور ان تمام گواہوں کی تصدیق کے واسطے آپ کو لایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر کے بہہ رہی تھی اور آپ نے کہا ابی حسبک، بس کرو بس کرو۔ تلاوت سے نبی محشر کے میدان کا تصور لے کر رونے لگ گئے۔ وہی جو مقام وہاں ہے سورہ نساء میں، وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ تو امت محمدیہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ سارے انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے مقام کو پہچانو۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ اس گواہی کے لائق رہنا ہے تو فاسق نہیں بننا، معتدل ثقہ معتبر بننا۔ فاسق کی گواہی قبول ہوتی نہیں، بے نمازی کی گواہی قبول ہوتی نہیں۔ اس لیے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اگر تم خود ہی بے راہ روی کا شکار ہو گئے، تم غیر معتدل ہو گئے، غیر ثقہ ہو گئے، تمہاری گواہی اللہ کے ہاں چلنے والی کیسے ہے؟ تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دینا ہے، ایسا ہو کے آنا۔ لہذا کیا کرنا؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز خصوصی سے قائم کرنا، کیونکہ جس کی نماز درست ہو جائے گی اس کا سارا عمل درست ہو جائے گا۔ جس کی نماز درست، سارا عمل درست۔ نماز کیا ہے؟ بندے کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو سارے درست ہو جائیں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اللہ کی رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو پکڑو، مطلب اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اللہ کی رسی کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ کہاں ہے وہ اللہ کی رسی؟ ہاں، اللہ کی رسی کہاں ہے جس کو پکڑنے کا حکم دیا گیا؟ کدھر ہے؟ اللہ کی رسی کی اگر تلاش نہیں کیا ہے تو تلاش کر لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اکٹھا ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ فضائل قرآن ایک مستقل کتاب ہے، ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اس قرآن کریم کو کہا گیا ہے ہی حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ یہ رسی ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یعنی کتاب اللہ کو منمانی مت سمجھو، کتاب اللہ کو میرے طریقے کے مطابق سمجھو۔ میرا عمل وہی ہے جو کتاب اللہ میں لکھا ہے، کتاب اللہ میں وہی لکھا ہے جو میرا عمل ہے۔ یہ بی بی عائشہ کی حدیث کا اشارہ ہے، کان خلقہ القرآن،
قرآن آپ کی عادت ہے، جو قرآن میں ہے وہ آپ کرتے تھے، جو آپ کرتے تھے وہ قرآن میں لکھا۔ تو یہ ہے واعتصموا باللہ، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ابھی تو ہاتھ میں آیا ہی نہیں تو کیسے پکڑیں گے؟ کریں گے نا کوشش؟ زندگی جتنی باقی ہے پوری اسی کام میں لگ جائے کہ ہم اللہ کی کتاب کے خادم بن کے جئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ کیوں پکڑنا، اسی ایک دلیل سن لو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا کارساز ہے۔ مولا کے معنی کام بنانے والا، تمہارا سارا کام بنانے والا تمہارا رب ہے۔ اس کی کتاب پکڑ لو، بے فکر ہو جاؤ ساری کائنات سے، کسی کے غم میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے ایک غم پال لیا اپنے مولا کا تو سارے غموں سے تم کو چھٹکارا مل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ امداد اللہ انور صاحب نے کتاب لکھا ہے فضائل قرآن، بڑی پیاری کتاب ہے، مختصر ہے، پڑھنا۔ اگر کسی بندے نے اپنی ساری فکروں کو سمیٹ کر ایک فکر بنا دیا، یعنی فکر دنیا کے بجائے فکر آخرت میں ڈوب گیا، تو سارے فکروں سے اللہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ دنیا کی تمام فکروں کو اوڑھ لیتا ہے تو ان کی فکروں میں ہمیشہ ڈوبا ہوا رہتا، کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ تو ایک فکر آزاد ہونے کے لیے، ایک فکر کیا ہے؟ وہ آخرت کی فکر، اس کو اوڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سب کاموں سے بے نیاز کر دے گا۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے، آخری ٹکڑا ہے، لیکن لفظ مولا کی ذرا وضاحت کر دوں۔ سورہ نحل میں یہ بحث آ چکی ہے، لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا تو اللہ کا نام ہے، مولا اللہ کو کارساز کو کہا جاتا ہے، تو پھر مولوی صاحب کو مولانا کیوں کہا جاتا؟ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں۔ یہ سوال کا جواب میں نے دیا ہے سورہ نحل پارہ 14 میں، وہاں ایک آیت ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، سورہ نحل پارہ 14، ہوا کلن علی مولا، دو غلام کی مثال دی ہے، اس میں سے ایک غلام وہ ہے جو اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ تو کیا کہا؟ کلن علی مولا، وہ جو غلام ہے اپنے مولا پر بوجھ ہے۔ تو مولا کسے کہا وہاں اللہ نے؟ اس غلام کے مالک کو مولا کہا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مولا کبھی کبھی مالک کے معنی میں آتا ہے، مولا کبھی آقا کے معنی میں آتا ہے، مولا کبھی قائد اور سردار کے معنی میں آتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو کارساز کے معنی میں آئے گا، اور کسی اور کے ساتھ اگر مولا کا استعمال ہو تو مالک کے معنی میں آئے گا، یا دینی قائد اور قیادت کے ذمہ دار کے معنی میں آئے گا۔ تو مولانا کہنا ایسا ہے جیسے اس کو آپ نے دینی پیشوا مان لیا کہ ہماری دینی ذمہ داری کی یہ مالک ہے، اس معنی میں آتا ہے۔ تو مطلق نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے، یہ مشترک ناؤن ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے خود استعمال کیا ہے، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا پیارا ہے مولا، کیا عمدہ ہے کارساز، اور کیا عمدہ ہے مددگار۔ ایسے مددگار کے ہوتے ہوئے، ایسے عمدہ کارساز کے ہوتے ہوئے ہم اپنی پیشانیوں کو کہاں ٹکا رہے ہیں، کہاں کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ ہم ایسا ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جائیں گے تو بہترین کارساز کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو بالکل کمزور اور بودے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب کا مصداق ہے، جن کا سہارا اللہ کے سہارے کے مقابل مکڑی کے جالوں کی طرح ہے۔ غیر اللہ کا سہارا اللہ کے مقابل ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالوں کا گھر، نہ دھوپ میں کام آئے، نہ ہواؤں میں کام میں آئے، نہ کسی قسم سے وہاں آپ کو سکون ملے۔ ہلکا سا ہاتھ لگائیں تو صاف ہو جائے، اس کو تارے عنکبوت کہتے ہیں، مکڑی کے جالوں کی طرح۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے خود کہا ہے اللہ کے غیر کا سہارا مکڑی کے جالوں کے برابر ہے، کہاں پھنسے ہوئے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے۔ تو یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی، فنعم المولا ونعم النصیر۔ جو بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا ان ناموں کے ساتھ، مولا کو کارساز مان کر، اس کے سارے کام اللہ آسان فرمائیں گے۔ سورہ حج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مومنون پارہ 18 کا آغاز ہوگا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتي نفسي تقواها انت وليها ومولاها وانت خير من زكاها اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللهم انا نسألك الخير كله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا